شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرام دہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 10 پلیز آپ دیکھیے گا پیج نمبر 7۔ یہ جو چیپٹر ہے پروفیشن، آج میں پروفیشن کو پڑھاؤں گا۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے فشنگ اور دوسرا ہے ٹیچنگ۔ پہلے ٹیچنگ ہے، اس کے بعد فشنگ ہے۔ تو آج ہم ٹیچنگ سے متعلق آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ غور سے دیکھتے جائیے گا، میں اس کا ترجمہ بھی کرتے جاؤں گا، اگر کوئی ایسا مشکل معنی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ دیکھیے گا، ون سندھی ورڈ فار ٹیچر از آخوند۔ سندھی کا ایک لفظ ٹیچر کے لیے ہے آخوند۔ اٹ کم فرام اے پرشین ورڈ خاندان۔ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ خاندان سے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے خاندان، وچ مینس ٹو ریڈ، جس کا مطلب ہے کہ پڑھو۔ اٹ از سیڈ دیٹ گاڈ رائٹ ہز لا آن دا ہارٹ آف مین۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں پر اپنا قانون لکھ دیتا ہے۔ اینڈ اے ٹیچر از ون ہو کین ریڈ واٹ ہی رائٹس۔ اور ٹیچر وہ ہے جو پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ آن دا ہیومن ہارٹ دا میسج is a reflection of God's word found in the sacred writings as well as enshrined in the work of creation, of all which comes from the divine command۔ اور یہ بالکل وحی کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً نازل کرتا رہتا ہے۔ hence a teacher is reader par excellence۔ اس لیے ٹیچر ایک بہت اچھا پڑھنے والا ہے۔ one who fulfills God's command، وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتا ہے۔ ایکسپریسڈ ان دی فرسٹ ورڈ آف ریولیشن، وہی وچ سیز ریڈ، وہی میں ہے کہ اقرا، یعنی پڑھو، اقرا پڑھو۔ دا ٹیچر از ون ہو نوز ہاؤ ٹو ریڈ گاڈس ورڈ۔ اور ٹیچر وہ ہے جو جانتا ہے کہ اللہ کے یہ الفاظ ہیں وہ ہم کس طرح پڑھیں گے۔ بی اٹ ریٹن آن دا ہیومن ہارٹ اور آن دا ہولی بک اور in nature. Hence our own language possess a word آخوند۔ اس لیے ہماری ایک اپنی جو ورڈ ہے، الفاظ ہے آخوند، which is the best expression of a teacher's status and dignity، جو ایک ٹیچر کی اسٹیٹس کو، ان کی ڈگنیٹی یعنی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ such a high position required that the teacher strive to be more and more worthy of it۔ اب یہ اتنی اچھی پوزیشن ہے کہ ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ پڑھے، کوشش کرے سمجھنے کی۔ دس از ٹیچر دیٹ بائی کلٹیویٹنگ سیورل پرسنل اینڈ پروفیشنل کوالٹیز۔ دس ایکسپلین وائی پیپل ان ایسٹ ہیو آلویز ہیڈ اے ویری ہائی ریگارڈ فار ٹیچر، ریورسنگ دیم ایز ہولی۔ جو ان کو بڑا، ٹیچر کو بڑا مقام دیتے ہیں مشرق میں، اور ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ The first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession۔ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیشے سے بڑا محبت کرتا ہے، اپریسیٹ کرتا ہے اس کو۔ He must prefer the welfare and progress of the student and keep their interest in the first place۔ اور یہ جو طالب علم ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ کی پہلے وہ پروگریس کو وہ سامنے رکھتا ہے۔ He or she has an awe and respect for a human beings، اور وہ انسان کی قدر و قیمت جانتا ہے، ان کی احترام کرتا ہے۔ He or she deals with since God's law is inscribed upon their hearts۔
جب سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر اپنا قانون لکھ دیا ہے وہ اس سے نبرد آزما ہے. دا ٹیچر اسپیک آف دا ونڈرس آف نیچر. وہ قدرت کے عجیب عجیب چیزوں کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے. ود دا ریفرنس سنس دے ہیو کم فرام انٹو بینگ بائی ڈیوائن ڈیکری. جب یہ اللہ تعالیٰ احکام نازل کرتا ہے اس کے بعد سے جو ہے نا یہ ٹیچر ان کا بڑا احترام کر. دے پونڈر اوور دا سیکرڈ رائٹنگ. یہ جو مقدس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس پر وہ لوگ غور کرتے ہیں. اور وی ٹیلس اس دا میننگ آف لائف. جہاں زندگی کا مطلب لکھا ہوتا ہے. اینڈ دا وے ٹو لیو اٹ فلی. اور ہم زندگی کس طرح بسر کریں گے گزاریں گے. نو ادر ورک کوڈ پلیز دیم بیٹر. اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے جو اس سے زیادہ ان کو خوش رکھ سکے. another necessary quality of a good teacher is the thirst of knowledge. اور وہ ہے علم کی پیاس. اس کے اندر علم کی پیاس ہوتی ہے. وہ علم کو جہاں سے بھی حاصل کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. before teaching others to read. پڑھانے سے پہلے اس کو پڑھنا پڑتا ہے. they must themselves know how to read. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے. the best teacher are always those who remain student forever. بہتر اسٹوڈنٹ مطلب کہ استاد وہ ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہے. they are humble enough to learn from any and everyone. وہ کسی سے بھی کوئی بھی چیز جس کو نہیں آتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے. ایون دوز یونگر اور لیس گفٹیڈ. یہاں تک کہ اگر چاہے اس سے کم عمر کے ہوں چاہے وہ کم جانتے ہوں ان سے بھی استفادہ کر سکتا ہے. دس از وائی دے ڈرنک ڈیپلی فرام دا سورس آف ٹروتھ. یہی وجہ ہے کہ وہ بالکل گہرائی میں جا کر بیوٹی کے بارے میں گڈنس کے بارے میں اچھائی کے بارے میں وہ غور کرتے ہیں. اے ویری امپورٹنٹ کوالٹی آف اے ٹیچر از دیٹ ہی اور شی ناٹ اونلی اسٹرائیوز. پیج نمبر 8 پہ دیکھیے گا. ٹو نو واٹ از ٹرو گڈ اینڈ بیوٹیفل بٹ آلسو سیکس ٹو انکارپوریٹ دیز ان دیئر لائف. بلکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو شامل بھی کرتا ہے اچھی اچھی باتوں کو. دے پریکٹس واٹ دے پریچ. جو کچھ وہ تبلیغ کرتا ہے بتاتا ہے اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آفٹر دا ایگزامپل آف دا پروفٹ آف گاڈ. اللہ تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خاتم النبیین ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کے ہو ٹاؤٹ بائی دا ورڈس ان دا ہولی بک. جو لفظوں سے وہ سمجھاتے تھے ہولی بک کے ایز ویل ایز بائی ہز ڈیڈس ان ایوری لائف. یہاں تک کہ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر کے انہوں نے دکھا دیا سب کچھ عمل کر کے کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں. تو یہ پہلا جو آپ نے دیکھا کہ صاحب یہ ٹیچنگ ہے یہ ختم ہوا. اب دیکھیے بی فشنگ. About 3/4 of our earth is covered with water. 1/3 حصہ جو ہے ہماری زمین کا وہ پانی سے گھرا ہوا ہے. The rivers and oceans of the world are full of fishes. جتنے بھی دریا ہیں سمندر ہیں یہ مچھلیوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں. These fishes are an important source of our food. یہ مچھلیاں ہماری غذا کی ایک اہم ذریعہ ہیں. And millions of people are engaged in catching fish. اور لاکھوں لوگ جو ہیں مچھلیوں کو پکڑنے میں مصروف ہے. دس از ناٹ جسٹ اے ہابی. یہ صرف ایک مشغلہ ہی نہیں ہے بٹ این آکوپیشن. بلکہ یہ ایک آکوپیشن یعنی پیشہ ہے یہ. اینڈ فلورشنگ ٹریڈ. اور ایک بہت پھلتا پھولتا یہ ایک تجارت ہے. دا فشر مین سم ٹائم ورک انڈیویجولی ان دیئر اسمال بوٹس. یہ فشرمین کبھی کبھی تو اپنی چھوٹی کشتیوں میں نکل جاتے ہیں مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے. اینڈ سم ٹائم ورک ٹوگیدر. اور کبھی کبھی بہت سارے لوگ مل کے جاتے ہیں آن لارج بوٹ ایک بہت بڑی کشتی میں ود مشینری نیڈیڈ ٹو کیچ فش فرام ڈیپ واٹر. اس میں مشینری لگی ہوتی ہے تاکہ گہرائی سے وہ مچھلیوں کو پکڑ سکے. دے اسٹے ایٹ سی فار ڈیز اینڈ ایون ویکس. وہ ہفتوں کئی دنوں تک وہ لوگ سمندر میں ٹھہرے رہتے ہیں. اینڈ ریٹرن ود ٹنس آف فش. اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ٹنوں مچھلیوں کے ساتھ آتے ہیں. دیز شپس ہیو پراپر ارینجمنٹ فار اسٹورنگ دا فش. ان شپ میں جہازوں میں
मछलियों को रखने के लिए एक ख़ास इंतज़ाम होता है, और सो डैट कैच इज़ नॉट स्पॉइल, ताकि ये मछलियाँ जो है वो सड़ न जाएं बिफोर रीचिंग द मार्केट में पहुँचने से पहले। द फिशर मैन ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो एंगेज इन बोथ काइंड्स ऑफ फिशिंग। ये दोनों तरह के मछलियों को पकड़ने में ये यहाँ के माहीगीर जो हैं वो मसरूफ़ रहते हैं। इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशिंग, यानी दो तरह का आपको बताया, एक तो इनलैंड है यानी फ्रेश वाटर फिशिंग है, और दूसरा सी और मैरीन फिशिंग है जो समुंदर से मछलियों को पकड़ते हैं। फ्रेश वाटर फिश आर काउट फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम, कैनाल, लेक्स एंड पॉन्ड्स। दिस इज डन विद नेट्स ऑफ वेरियस साइज। मुख्तलिफ तरह के ये जो जाल होते हैं उससे ये मछलियों को पकड़ते हैं। दिस फिशरमैन समटाइम्स नीड नो बोट्स एट ऑल। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो लोग इंडिविजुअली मछलियों को पकड़ते हैं उनको बोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही घुस जाते हैं पानी में और पकड़ लेते हैं। दे फिश काउट फ्रॉम फ्रेश वाटर यूजुअली स्मॉल बट टेस्टी। वो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते हैं लेकिन ये बड़े जायकादार होती हैं, बहुत अच्छा होता है। दे आर सोल्ड लोकली एज वेल एज सेंड टू द नियर बाई टाउन। लोकली इसको आसपास के पड़ोस में इसको बेचते हैं या करीब में कोई शहर है वहाँ भेज देते हैं। मैरिन फिशिंग इज डन इन अरेबियन सी अलोंग द कोस्ट। मैरिन फिशिंग ये देखिएगा अरेबियन सी का जो साहिल है मकरान, वहाँ ये लोग पकड़ते हैं। इन फिशिंग सीजन बोट्स ऑफ ऑल साइज गो आउट। मछलियों को पकड़ने के मौसम में तमाम साइज के ये बोट्स हैं वो चले जाते हैं। फेस द डेंजर्स ऑफ द सी एंड कैच फिश। ये समुंदर के जो खतरात होते हैं उनका मुकाबला करते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं। समटाइम्स द वेदर टर्न्स रफ विदाउट एनी वार्निंग। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बगैर किसी इत्तला के मौसम तब्दील हो जाता है, तूफ़ान आ जाता है। उस वक्त दिस बोट्स आर देन एट द मर्सी ऑफ द स्टॉर्म्स। ये तूफ़ान के रहम व करम के होते हैं, अगेंस्ट विच दे आर क्वाइट हेल्पलेस। जिसके अगेंस्ट में ये बिल्कुल मजबूर होते हैं, चाहे तो वो डुबा दे चाहे तो इनको बचा ले। द गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग द फिश इंडस्ट्री। चूँकि ये इतना मुनाफा बख्श ये जो पेशा है तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि हम इसको मॉडर्नाइज करें फिश इंडस्ट्री को। फिशरमैन आर गिवन लोन्स बाय बिगर एंड बेटर बोट्स। फिशरमैन को लोन दिया जाता है ताकि वो बड़े बड़े बोट्स को ख़रीद सके, जाल को ख़रीद सके, नेट्स को ख़रीद सके और या ट्रॉलर को ख़रीद सके, सो डैट दे कैन गो फार्दर फ्रॉम द शोर, ताकि वो साहिल से बहुत दूर निकल जाएं एंड फिश इन डीप वाटर, और गहरे पानी से मछलियों को पकड़ सके। फिशिंग नेट्स ऑफ गुड क्वालिटी आर बीइंग मेड अवेलेबल एट लो प्राइसेस। ये बनाए जाते हैं और कम कीमत पर उन मछेरों को, फिशरमैन को ये मुहैया किया जाता है। फ़िश हार्बर्स एंड फिश मार्केट्स आर बीइंग सेटअप। इस तरह से देखिएगा फ़िश हार्बर यानी बंदरगाह जिसको कहते हैं, या फ़िश मार्केट ये कायम किए गए हैं। वेदर स्टेशंस हैव बीन बिल्ट अलोंग द कोस्ट। जो साहिल है वहाँ पर मौसम के हालात के बारे में वेदर स्टेशंस बनाए गए हैं। एंड ऑन ऑफ शोर आइलैंड्स, और बहुत दूर ये जो जजीरे हैं छोटे छोटे, टू वार्न द फिशिंग बोट ऑफ स्टॉर्म्स, ताकि तूफ़ान के बारे में इनको वो वार्न कर सके, मुत्तला कर सके। सम बोट्स आर नाउ ऑल्सो फिटेड विद वायरलेस रिसीवर्स। अब तो कुछ कश्तियों में जो है ना, जहाज़ों में वो वायरलेस रिसीवर भी लगा होता है। A fisheries training institute and a fisheries technology laboratory have also been established at Karachi. कराची में ये भी टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी कायम किया गया है। Several byproducts are obtained from fish. मछलियों से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हम हासिल कर सकते हैं, दवाएं हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लू, मैन्योर एंड लीवर ऑयल। ये फिशिंग इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। हमारे जितने भी सनत हैं उनमें फ़िशिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट केमिकल वेस्ट एंड ऑयल थ्रोन इन द रिवर, लेकिन ये केमिकल वेस्ट है या जो तेल है वो समुंदर में लोग बहा देते हैं। एंड द सी आर काउजिंग डैमेज ऑफ द
फ्रेश वाटर एंड मैरीन लाइफ, इस तरह से वहाँ जो आबी हयात हैं उनको बहुत नुकसान पहुँचता है। तो ये था फिशिंग, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर 3 ख़त्म हुआ। आप इसको बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें।